تشویشناک آپ کے موضوع ہیں، لیکن آپ کے جیسا فیض نے کہا تھا کہ یہاں پر آپ کے جو ہے لوٹ جاتی ہے، ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے، اب بھی ہے حسن، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن، مگر کیا کیجئے۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ اتنی عظیم زبان، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کو 500 سال تک فارسی نے اپنی سوکن جانا، دربار میں آنے سے روکا، لیکن اردو جوان تھی، شریر تھی، چنچل تھی، خوبصورت تھی، بازاروں میں، کوچوں میں اپنے محبوب، اپنے عاشق بناتی چلی گئی، اور ہم نے دیکھا کہ دکن کا محمد قلی قطب شاہ اس کا پہلا عاشق ہوا اور صاحب دیوان شاعر ہوا۔ ادھر ہم نے دیکھا کہ شاہ عالم اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے، ادھر واجد علی شاہ اس کے دستگیر ہوئے، ادھر ہمارے دکن کے محبوب علی پاشا اس کے محبوب بنے، اور بہرحال اس کو عوام کے ساتھ دربار میں اور دربار کے ساتھ اعلیٰ شاعری میں۔ تو یہ جملے میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ سرپرستی درباروں کی اردو کو حاصل نہیں ہوئی۔ اردو ایک خودرو اور عوامی لہجہ ہے، زبان۔ تو آج کے اس 21ویں صدی میں جہاں پر کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس وقت ہمارے اردو زبان کے افراد کی تعداد 400 ملین ہے، جبکہ دنیا کی جو آبادی ہے وہ 7 بلین ہے، اور 2050 میں آج سے 40 سال بعد امکان یہ ہے کہ دنیا کی آبادی 11 بلین ہوگی، تو اس وقت ہماری زبان کی سمجھنے والوں کی تعداد 700 ملین ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا انتظامات ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس ترسیلی کیا نظامات ہیں؟ اس کے لیے ہماری دوست پر ہمارے کیا مسائل ہیں کہ ہم اس مسئلے کو اپنی آنے والی نسلوں تک پیش کر سکیں۔ اردو کو ابھی جیسا ذکر کیا گیا کہ ایک فرقے کی زبان بنا کر جوڑ دیا گیا۔ ہر ایک زبان آپ دنیا کی لے لیجئے، اس میں ایک مذہب کے اور ایک عقیدے کے، ایک سماج کے گروپ کے لوگوں کا سب سے زیادہ پرسنٹیج ہوتا ہے۔ جیسے انگریزی لے لیں تو کرسچنوں کی، اگر آپ چینی زبان وغیرہ لے لیں تو بدھسٹ کی، اگر ہندی لے لیں تو ہندوؤں کی، اور اسی طرح سے اردو لے لیں تو اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ لیکن کسی طریقے سے زبان مسلمان یا ہندو نہیں ہو سکتی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ 3-4 بند اس عظیم نظم کے آپ کے سامنے پڑھوں جو مسعود اختر جمال نے لکھے تھے آج سے 65 سال پہلے، اور یہ لوگوں کو بہت کم معلوم ہے کہ یہ طولانی نظم ہے جو بڑی محنت سے لکھی گئی، مگر مجھے نہیں معلوم۔ میں نے اب اس 2 شاہکار نظموں کے تحت اس کو میں شائع کر رہا ہوں کہ ہر ایک زباں کا سنگم اردو زباں ہماری، تہذیب نو کا پرچم اردو زباں ہماری، عکس شباب عالم اردو زباں ہماری، رانائی مجسم اردو زباں ہماری، یہ صبح ظرفشاں ہے ایک انقلاب نو کی، اردو زباں کرن ہے ایک آفتاب نو کی، یہ مونس و رفیق و دمساز ہے ہماری، تا عرش اس کے دم سے پرواز ہے ہماری، اس کی سخن ترازی ہمراز ہے ہماری، یہ نطق ہے ہمارا آواز ہے ہماری، کیا خوف دشمنوں سے کیا زندگی کا غم ہے، مٹنے نہ دیں گے اس کو جب تک کہ دم میں دم ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 60 سال پرانا لہجہ ہے، اس وجہ سے میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں کہ ہم اب اس کو مقابلہ کریں گے کہ لشکر کی یہ زبان ہے، کہتے ہیں اس کو اردو، کیا ہندو و مسلمان، کیا قصہ منوتو، یہ پھول وہ ہے جس کی ہر سانس میں ہے خوشبو، وہ
جو سر پہ چڑھ کے بولے وہ ہے اسی کا جادو، یہ قول کی ہے پکی، یہ بات کی دھنی ہے، خنجر کی یہ زباں ہے، نیزے کی یہ انی ہے۔ وہ صوفیان اکرم، وہ رہبران کامل، موجے نظر سے جن کی پیدا ہزار ساحل، نقش ختم میں جن کی تھی سینکڑوں منازل، خوش خلقیوں میں کوئی جن کا نہ تھا مقابل، اب تک مزار ان کے ہے مرکز عقیدت، کیا کبر کیا مسلمان ہے ساری آتی ہے ساری خلقت، یوں اس زبان میں آئی شیرین یہ سلاست، پیدا ہوئی سخن میں رنگین و فصاحت، الفاظ میں سمائی احساس کی لطافت، فکروں میں رفتہ رفتہ آتی گئی بلاغت، خواجہ فرید کو تھا عرفان اس زبان کا، سلمان سعد کو تھا ارماں اسی زماں کا، عرض دکن میں اس کا راجو نے گیت گایا، خواجہ چراغ نے بھی فانو سے دل جلایا، گیسو دراز خواجہ بندے نواز اس کے، قدوس عارفاں تھے جو پائے راز اس کا، مخدوم اس کو سمجھے راز درون فطرت، وحدی نے اس کو جانا سرچشمہ عقیدت، جانم نے اس زبان میں دارالحرم بنایا، سیوا نے اس زبان میں بیت الصنم بنایا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک زبان میں 60 سال پہلے کا شاعر احساس سے خطر محسوس کر رہا، میں نے پیش اسی وجہ سے کی کہ شاعر آنے والے خطرات کو اسی طرح سے جلد درک کر لیتا ہے جس طرح سے زلزلہ آنے سے پہلے کچھ جانور اپنی حس سے، شاعر جانتا ہے، شاعر تخلیق کار ہے، فنون لطیفہ کا سب سے عظیم پیکر، لاکھوں روپے خرچ کر کروڑوں ٹن پتھر کو جمع کر کے جو تاج محل تعمیر کیا جاتا ہے، جس سے آپ کی حس سے فکریہ کے ساتھ حس سے لطفیہ سرشاد ہوتی ہے، وہ صرف شاعر الفاظوں کو جمع کر ایک مصرعے میں پیش کر پیدا کر سکتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاعر کے پاس عظمت کا خزانہ ہے، یعنی شاعر الفاظ کے معنی شاعرانہ سے کام لیتا ہے، کیونکہ کچھ دانش آموز یہاں بیٹھے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر الفاظ کے 3 معنی آپ نکال سکتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں معنی صورتیہ، یعنی میں جب کہوں کہ بادشاہ کے سر پر تاج ہے تو فوراً آپ کے دماغ میں ایک بادشاہ کا پکچر آ جائے گا، ایک تصویر آ جائے گی اور تاج کی تصویر آ جائے گی، اس کو کہتے ہیں معنی صورتیہ۔ اور دوسری ہوتی ہے معنی فکریہ، یعنی جب میں کہوں کہ علم دولت سے بڑا ہے تو نہ علم کی تصویر ذہن میں آئے گی نہ دولت کی تصویر ذہن میں آ جائے گی، لیکن معنی آپ سمجھ جائیں گے کہ کون شخص کیا کہہ رہا ہے۔ یہ دونوں معنی الفاظ کے معمولی معنی، اس سے عظیم معنی جو ہیں وہ ہے معنی شاعرانہ، وہ ہے کہ جیسے ہی شاعر نے بس ایک شعر پڑھا، ہم نے نہ دیکھا بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم، تو جیسے ہی فیض کے شعر کو آپ نے سنا، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ تو ایک کیفیت آپ کے بدن میں طاری ہوئی کہ ان 4 مصروں میں شاعر نے یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بے وجہ ہولے سے چپکے اس طرح سے رکھ دیے کہ ایک کنفیوژن ہے کہ جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ کبھی آپ نے اس مصرے پر غور کیا کہ یہ بے وجہ اگر نکال دیا جائے تو پورا اسٹرکچر اس مصرے کا ختم ہو جائے گا، پورا لطف اس کا ختم ہو جائے گا، لیکن اس بے وجہ نے اس طریقے سے کنفیوژن پیدا کر دیا کہ اس کو کہتے ہیں تشبیہ متحرک، جس نے آپ کے بدن میں، آپ کے ذہن میں ایک طرف کی لہر دوڑا دی، اس کو کہتے ہیں معنی شاعرانہ۔ تو معنی شاعرانہ شاعر کی ایک حص ہے۔ ویسے شعر جو ہوتے ہیں
شعر کی سب سے اعلیٰ قسم جو کہی گئی ہے وہ مسموع ہے، جہاں پر کنفیوژن ہے، جو تمام غالب کے اشعار ہیں کہ پڑھنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا، ابہام کی کبھی صورت ہے، اس میں ثناؤں کی کوئی واردات ہے، اس میں تبخر ہے، اس میں تحور ہے، اس میں تصور ہے۔ یہ تو ان تمام چیزوں کو جب آپ سوچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شعر میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، تو اس کی جو اوج ہے اس پر جا کر آپ سمجھتے ہیں۔ تو شاعر، جو بہت سے شاعروں نے کہا ہے کہ میں اندلی پہ گلشن نا آفریدہ ہوں، یعنی ابھی میرا دور نہیں آیا ہے، ابھی میں کوئی اس جگہ پر پہنچ نہیں سکا جہاں پر میری فکر پہنچ رہی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت اقبال نے یا غالب نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ ابھی ان کے میسج کو سمجھا نہیں گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جمال مسعود نے، علی گڑھ کے شاعر ہیں، یہ آزادی سے پہلے کی نظم ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن خدشات کا، جن مسائل کا ذکر انہوں نے اس وقت کیا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل سچ تھا۔ کہ 2011 میں سوال یہ ہے کہ اس اردو زبان کو کس طریقے سے اس ڈگر پر رکھا جائے۔ میں ممنون ہوں جو گزشتہ 10 سال میں یہاں پر کام ہوئے ہیں، جیسے اردو مولانا آزاد اردو یونیورسٹی یا خود آپ کے سینٹرل یونیورسٹی۔ میں جب طالب علم تھا تو میں چند اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جن کے والدین اساتذہ تھے اردو ادب کے، انہوں نے اپنے بچوں کو یہی کانوینٹ اور آپ کے جو انگریزی اسکول ہیں ہمارے نئے شہر میں، اس میں اپنے بچوں کو بھیجا، اور وہ میرے دوست کسی لحاظ سے نہ اردو پڑھ سکتے ہیں اور ان کو بڑا خدشہ ہے۔ اور میرے ایک دوست نے بڑا گلہ کیا کہ تنہا چیز جو میں اپنے والد سے ناراض ہوں وہ یہ کہ مجھے انہوں نے اردو نہیں پڑھائی۔ تو یہ کام ہم نہ کریں۔ اردو کو روٹی اور روزگار سے جوڑنا ضروری ہے، لیکن یہ ون وے روڈ نہیں ہے، یہ ایک طرفہ قیابل نہیں ہے۔ بہت آسان ہے کہنا کہ اردو پڑھیں تو کیا کریں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ اردو پڑھیے اور اردو پڑھائیے۔ ہمارے ملک میں، کینیڈا میں، اگر 2 نہیں بلکہ 1 اسٹوڈنٹ یہ کہے اسکول کا کہ میں اردو پڑھنا چاہتا ہوں، تو گورنمنٹ آف کینیڈا پر یہ لازم ہے کہ اس بچے کے لیے یا اردو ٹیچر مقرر کرے یا اس بچے کا ٹرانسپورٹ کا کوئی ایسا ذریعہ کرے کہ اس کو اردو کی تعلیم دی جا سکے۔ یعنی یہ ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں کہ ہر شخص کا جو حق ہے اس کا احترام کیا جائے۔ جب آپ ہی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں، اگر فرض کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں اردو، تو آپ دیکھیں گے کہ جب ہزارہا بچے آئیں گے تو گورنمنٹ مجبور ہوگی کہ اساتذہ کا انتظام کیا جائے، اسکولز کا انتظام کیا جائے، صحافت کا انتظام کیا جائے۔ 50 سال کی ہسٹری بتاتی ہے کہ دنیا کی کسی زبان نے اتنی تیزی سے ریڈرشپ برقرار نہیں کی جو ہندی نے کی ہے۔ تو ہمارے پاس اردو کی بہن ہندی موجود ہے۔ دیکھیے کس طریقے سے ہندی 50 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اور میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ دنیا کی کسی زبان نے اتنی تیزی سے ترقی نہیں کی جتنی ہندی نے ترقی کی ہے۔ کروڑہا سے لوگ، آپ کے جو ہے لاکھوں سے لوگ اس کے ریڈرشپ ہو گئے، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے بڑے نصب پر، اور اس میں اتنے کم ادیب تھے، اتنے کم دانشور تھے، اتنے کم۔ آپ 1947 سے 1955 کا ہندی پرچار سبھا کا وہ دیکھیے۔ میں خود ہندی پرچار سبھا سے ہندی پڑھا ہوا ہوں، تمام وہ ہندی کے ایگزام جو تھے پرتھما ادھما سے لے کر آخر تک میں پڑھا ہوا ہوں۔ میں ہندی لکھ سکتا ہوں، ہندی پڑھ سکتا ہوں۔ تو میں جب یہی یہاں پر ایبٹس پر میں جب ہندی پرچار سبھا جاتا تھا تو وہ جو لائبریری چھوٹی سی تھی اس میں اس وقت میں دیکھتا تھا کہ اتنی گنجائش نہیں کہ ہم کھڑے رہ سکیں، اتنے چھوٹے سے ہال میں اتنے لوگ آ کر کتابیں لے رہے تھے۔ یہ ہم کو سیکھنا چاہیے۔ ہر اچھی قدر آپ سیکھ سکتے ہیں، جلسی کی بات نہیں ہے بلکہ نقش قدم پر چلنے کی بات ہے۔ جب آپ ہی کے گھر کے میں
اردو کی بہن ہندی نے وہ زینے طے کیے ہیں تو فالو کیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں. تو سب سے اہم چیز یہ ہے اردو کو روزگار سے جوڑنا ہے، لیکن اردو روزگار سے اس وقت نہیں جڑے گی جب تک کہ آپ اردو سے جڑے رہیں. اردو کو ٹیکنالوجی سے جوڑنا ہے. میں خوش ہوں کہ تنہا ٹیکنالوجی آج کل صحافت میں صرف آگے ہے، لیکن جہاں تک کہ ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، جہاں تک کہ ہماری کانفرنسیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں جب آپ سے بات چیت کروں تو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جیسے میں اپنی میڈیکل کانفرنسز کو پریزنٹ کرتا ہوں، یہاں پر آپ کے سامنے اسی طریقے سے آپ کے ایک سی ڈی رکھ کر آپ سے بات چیت کروں، لیکن وہ نہیں کر سکتا اس وجہ سے کہ وہ وسائل، وہ مسائل اور وہ گرفت حاصل نہیں ہو سکتی. تو ٹیکنالوجی سے جوڑنا ہے. اردو کی نئی بستیاں جو 5 ہیں اس وقت، یہ سب سے پرانی بستی لندن تھی، دوسری بستی امریکہ ہوئی، تیسری بستی کینیڈا ہوئی، چوتھی بستی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے لے کر امارات متحدہ اور مڈل ایسٹ کی جو ہے یہ چوتھی بستی ہے. 5ویں چھوٹی سی بستی اب آسٹریلیا میں بن رہی ہے. تو 5 ہمارے پاس اس وقت اردو کی بستیاں ہیں، اور ان کی اردو کی بستیوں میں بڑا شوق اور بڑا ذوق ہے. وہاں پر ضرورت نہیں ہے اردو کی. تو اردو کے جو وہاں پر مشاعرے ہو رہے ہیں، اردو جو وہاں پر کام ہو رہا ہے، وہ صرف محبت اردو میں ہو رہا ہے. تو وہاں کی ٹیکنالوجی سے اگر یہاں کے لوگ استفادے کریں اور ہم اپنی بقا کے لیے، یعنی نئی اردو کی بستیوں کی بقا کے لیے اگر یہ پل ارتباطی گہوارے اردو سے جوڑیں تو ہم بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. مشاعروں کی بات ہو رہی ہے. مشاعرہ ایک زمانے میں آموزش کا تھا، مشاعرہ تو اب مداری کا کھیل ہے. مشاعرہ تو اب آپ کے ایک بہت ہی عجیب قسم کا مشغلہ ہو چکا ہے. اس سے ہم مشاعرے کے مخالف نہیں ہیں. ہر وہ چیز جو اردو کا لفظ علی صدیقی نے آج سے 22 سال پہلے کہا تھا دہلی میں، جب آل ورلڈ آپ کے کانفرنس اردو کی منعقد کی تھی، کہا تھا کہ سب سے بڑی خدمت تو اردو کی لتا منگیشکر نے کی ہے، کیونکہ لتا منگیشکر نے جو گانے گائے ہیں وہی ہمارے بچوں کی زبان پر ہیں. لوگ مسکرا کر سمجھ رہے تھے کہ کیا گفتگو ہے. صحیح بات کہی. اردو کی نئی بستیوں میں ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اردو وہاں پر جو قائم ہے، یا نماز جمعے کے خطبوں سے قائم ہے، یا میلاد کے آپ کے وہی درودوں سے قائم ہے، یا مجالس عزا کے وہی نوحوں اور مرثیوں سے قائم ہے، یا ہندی جو فلمیں ہیں اس کے گانوں سے اور اس کی اسکرپٹ سے اور اس کی لینگویج سے ہمارے بچے اردو سمجھ سکتے ہیں، اردو بول سکتے ہیں. یہ صحیح بات ہے کہ وہ اردو لکھ نہیں سکتے، وہ اردو پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ اس کی طرف توجہ وہاں پر بھی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی چیز یہ ہو رہی ہے ٹرانسلیشن. ہماری کوئی یہ کہتے ہیں، میں ایک آپ کو نون میم راشد کے خاص رسم الخط کے بارے میں جو انہوں نے ارباب ذوق کی 16ویں سالگرہ پر خطبہ صدارت میں فرمایا ہے، اس وجہ سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سنیے. یہ 20ویں صدی کا ترقی پسند معروف شعراء میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. یعنی سردار جعفری ہوں، یا کیفی اعظمی ہوں، یا احمد ندیم قاسمی ہوں، یا نون میم راشد ہوں، یا فیض احمد فیض ہوں، تو ان سب نے نون میم راشد کو اور جذبی کو اپنا عموماً اختر شیرانی کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے اور ایک نئی دام پر چلنے والے شاعر کی حیثیت سے قبول کیا ہے. وہ فرماتے ہیں، ہمارے دیکھتے دیکھتے دنیا کے بعض ملکوں نے اپنا قدیم رسم الخط ترک کر کے لاطینی حروف اختیار کر لیے ہیں. خاص طور پر ایشیائی اور اسلامی ملکوں میں ترکی اور انڈونیشیا کی مثال ہمارے سامنے ہے. ان دونوں ملکوں کا قدیم رسم الخط ہماری طرح عربی تھا. ان دونوں ملکوں کو یہ تجربہ ہوا کہ عربی رسم الخط ان کی زبان، ادب اور تعلیم کی ترقی اور توسیع کے راستے میں سخت حائل ہے. رسم الخط کی تبدیلی سے عوام کے لیے تعلیم حاصل کرنا آسان ہو گیا. کتابوں، رسالوں اور اخباروں کی اشاعت بڑھنے لگی، اور ان دونوں باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان ملکوں کے ادیبوں اور شاعروں کی معاشی حالت، توجہ کیجئے، معاشی حالت بہتر نظر آنے لگی. اس کے بعد سے کہتے ہیں
کہ لاطینی رسم الخط اختیار کرنے کے بارے میں سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارا قدیم ادبی سرمایہ ضائع ہو جائے گا۔ میرے خیال میں ہمیں اسے خوش قسمتی سمجھنا چاہیے، یعنی اگر آپ کا ادبی سرمایہ اگر ضائع